دوستو، تصور کریں ایک ایسی اسلامی خلافت جس نے نہ صرف تلوار کے زور پر نہیں بلکہ عقل و دانش، سائنس اور فلسفے کی روشنی میں ایک نئی دنیا تخلیق کی۔ ایک ایسی سلطنت جو اپنے وقت میں اتنی طاقتور تھی کہ بغداد کے عباسی خلفاء بھی اس کے اثر و رسوخ سے کانپتے تھے۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ وہی خلافت جس نے دنیا کو علم و ہنر کے انمول خزانے دیے، وہ کہیں دور تاریخ کے اندھیروں میں گم ہو گئی۔ کیا یہ کسی بڑی سازش کا شکار ہوئی؟ کیا اس کے زوال کی کہانی محض اندرونی بغاوتوں تک محدود تھی، یا اس کے پس پردہ کچھ ایسے راز چھپے ہیں جو آج بھی بہت کم لوگ جانتے ہیں؟ تو بات ہو رہی ہے فاطمی خلافت کی۔ فاطمی خلافت کی یہ حیرت انگیز تاریخ، اس کے عروج و زوال کے ناقابل یقین حقائق اور وہ پوشیدہ سچائیاں جو آج تک شاید پہلے کبھی نہیں سنی گئی، سب جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ آج ہم تاریخ کے ان پہلوؤں کو اجاگر کریں گے جو عام طور پر کتابوں میں بھی نہیں لکھے جاتے۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور شیئر کریں تاکہ اس طرح کی حقیقی اور معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ فاطمی خلافت کی بنیاد 10ویں صدی عیسوی میں رکھی گئی، لیکن اس کے قیام کی جڑیں اسماعیلی شیعہ تحریک سے وابستہ ہیں، جو عباسی خلافت کے خلاف ایک خفیہ اور منظم مزاحمتی تحریک تھی۔ اسماعیلی شیعہ اس عقیدے پر یقین رکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نسل سے اماموں کی قیادت حق پر مبنی ہے، جبکہ عباسی خلافت نے بنی عباس کی قیادت میں اقتدار سنبھال رکھا تھا۔ فاطمی خلافت کے بانی عبید اللہ المہدی تھے، جو ایک طویل عرصے تک خفیہ طور پر اپنی تحریک کو منظم کرتے رہے۔ ان کے پیروکاروں نے مختلف علاقوں میں عباسی حکمرانوں کے خلاف مزاحمت کی اور اپنے اثر و رسوخ کو بڑھانے کے لیے تبلیغی اور سیاسی سرگرمیوں کو فروغ دیا۔ عبید اللہ المہدی کو فاطمی خلافت کے مخالف عباسی خلافت کے حکمرانوں نے قید کر رکھا تھا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ وہ شیعہ اسماعیلی مکتب فکر کے پیروکار اور فاطمی خلافت کے بانی تھے، جو عباسی خلافت کے لیے ایک بڑا سیاسی و مذہبی خطرہ تھے۔ عباسی حکمرانوں کو ڈر تھا کہ ان کی خلافت کے خلاف ایک متوازی شیعہ ریاست قائم ہو سکتی ہے، اسی لیے انہوں نے عبید اللہ المہدی کو گرفتار کروا کر قید میں رکھا۔ عبید اللہ المہدی کی خلافت کا قیام اتنا آسان نہیں تھا۔ 9ویں صدی کے اختتام پر ان کے دائی ابو عبداللہ الشیعی نے شمالی افریقہ میں کتامہ بربر قبائل کو منظم کیا۔ یہ قبائل اسماعیلی عقیدے کو قبول کر چکے تھے اور عباسی خلافت کے خلاف مزاحمت کے لیے تیار تھے۔ ابو عبداللہ الشیعی نے شمالی افریقہ میں اغلبی حکمرانوں کے خلاف بغاوت کی، جو عباسی خلافت کے وفادار تھے۔ 909 عیسوی میں اغلبی سلطنت کو شکست دے کر عبید اللہ المہدی کو قید سے آزاد کروایا گیا اور انہیں مہدی کے لقب کے ساتھ خلیفہ بھی تسلیم کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی فاطمی خلافت کا باقاعدہ آغاز شروع ہوا۔ اقتدار میں آنے کے بعد فاطمی خلفاء نے اپنی سلطنت کو مستحکم کیا اور اس کی حدود کو وسیع کیا۔ 10ویں اور 11ویں صدی کے دوران انہوں نے تیونس، الجزائر، لیبیا اور مصر تک اپنی خلافت کو پھیلایا۔ 969 عیسوی میں فاطمی جنرل جوہر الثقلی نے مصر کو فتح کیا اور وہاں ایک نئے شہر قاہرہ کی بنیاد رکھی، جو بعد میں خلافت کا دارالحکومت بھی بنا۔ فاطمی خلافت نے عباسی خلافت کے متوازی اپنی حکومت کو مضبوط کیا۔ دونوں خلافتیں سیاسی اور مذہبی اعتبار سے ایک دوسرے کی حریف اور مضبوط تھیں۔ عباسی خلافت کے پیروکار فاطمی حکمرانوں کو غاصب سمجھتے تھے، جبکہ فاطمی حکمران خود کو حقیقی اسلامی قیادت کے وارث قرار دیتے تھے۔ فاطمیوں کے دور میں علمی ترقی اور تجارتی خوشحالی اپنے عروج پر پہنچی۔ 970 عیسوی میں الازہر یونیورسٹی کا قیام عمل میں آیا، جو آج بھی اسلامی دنیا کے سب سے قدیم اور معزز تعلیمی اداروں میں شمار ہوتی ہے۔
فاطمی خلفاء نے کئی جنگیں لڑیں تاکہ اپنی سلطنت کو وسعت دے سکیں۔ مصر اور شام پر تسلط کے لیے سلجوکیوں اور عباسی خلافت کے اتحادیوں کے ساتھ کئی جھڑپیں ہوئیں۔ ان کے دور میں تجارت کو فروغ حاصل ہوا، خاص طور پر بحیرہ روم اور بحیرہ احمر کے راستے پر ان کی حکمرانی نے مشرق اور مغرب کے درمیان تجارت کو وسعت دی۔ فاطمی خلافت کی کامیابیاں۔ فاطمی خلفاء نے علمی ترقی کو خاص اہمیت دی۔ الازہر یونیورسٹی کا قیام اسی دور میں ہوا جہاں نہ صرف دینی علوم بلکہ ایسٹرونومی، میڈیسن، میتھمیٹکس، فلسفی اور سائنس کی بھی تعلیم دی جاتی تھی۔ فاطمی خلافت میں ایک مضبوط بیوروکریسی قائم کی گئی تھی جہاں عدل و انصاف کو بڑی اہمیت دی جاتی تھی۔ ان کے طرز حکمرانی میں عام عوام کو بھی نمائندگی حاصل تھی۔ فاطمی دور میں تجارت اور معیشت اپنے عروج پر تھیں۔ قاہرہ اس وقت کا سب سے بڑا تجارتی مرکز بن چکا تھا جہاں یورپ، افریقہ اور ایشیا کے تاجر آ کر بھی کاروبار کرتے تھے۔ دیگر اسلامی حکومتوں کے برعکس فاطمی خلافت میں یہودیوں اور عیسائیوں کو بھی اہم عہدوں پر فائز کیا گیا اور ان کے ساتھ نسبتاً بہتر سلوک کیا جاتا تھا۔ فاطمی خلافت کے زوال کی اہم وجوہات۔ فاطمی خلفاء کے درمیان اندرونی اختلافات شدت اختیار کر گئے تھے جس کی وجہ سے مختلف گروہوں میں طاقت کی جنگ چھڑ گئی۔ کیونکہ فاطمی خلافت اسماعیلی شیعہ مکتب فکر سے تعلق رکھتی تھی، اسی لیے عباسی خلافت اور دیگر اہل سنت حکمرانوں کے ساتھ ان کی جنگیں جاری رہیں، جس نے خلافت کو مزید کمزور کر دیا۔ اور جب صلیبی جنگیں ہوئیں تو فاطمی خلافت فوجی لحاظ سے بالکل کمزور ثابت ہوئی۔ اس کمزوری کا فائدہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اٹھایا اور آخر کار فاطمی خلافت کو ختم کر دیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ تجارتی راستوں پر بھی دوسرے ممالک کا قبضہ ہو گیا جس کی وجہ سے معیشت بھی تباہ ہو گئی۔ بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں کہ الازہر یونیورسٹی اصل میں شیعہ اسماعیلی نظریات کو فروغ دینے کے لیے بنائی گئی تھی، مگر آج یہ دنیا کے سب سے بڑے سنی اداروں میں شمار ہوتی ہے۔ کچھ تاریخی ذرائع کے مطابق فاطمی خلفاء کو نیم الحی مقام دیا جاتا تھا اور انہیں صرف ایک سیاسی حکمران نہیں بلکہ مذہبی پیشوا بھی تصور کیا جاتا تھا۔ فاطمی خلافت کے آخری دن میں ان کے اپنے ہی سپہ سالار صلاح الدین ایوبی نے بغاوت کر دی اور ایک نئے دور کا آغاز کیا جس کے بعد فاطمی خلافت ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ تو دوستو، فاطمی خلافت ایک شاندار مگر متنازع حکومت تھی۔ اس نے تعلیم، معیشت اور سیاست میں زبردست اصلاحات کی، لیکن اندرونی اختلافات اور سازشوں اور بیرونی حملوں کی وجہ سے زوال کا شکار ہو گئی۔ تاریخ ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ یہی کہ صرف طاقت کا حاصل کرنا کافی نہیں ہوتا، بلکہ اسے سمجھداری سے چلانا اور داخلی انتشار سے بچنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ فاطمی خلافت کا زوال بھی اسی بات کی ایک مثال ہے۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا فاطمی خلافت کو زیادہ دیر تک قائم رہنا چاہیے تھا یا کیا یہ اپنی غلطیوں کی وجہ سے ختم ہوئی؟ اپنی رائے نیچے کامنٹس میں لکھیں اور ویڈیوز کو لائک کرنا اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔